ہے فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف تک نہ کہنا. کیا نہ کرنا؟ اف تک نہ کہنا. آدمی اف کب کرتا ہے؟ جب چھوٹی سی تکلیف پہنچتی ہے، معاملی تکلیف پہنچتی ہے، تو معاملی تکلیف میں آدمی اف کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے ماں باپ کی طرف سے تمہیں جتنی بھی تکلیف ملے، چاہے وہ ان کا عمل جس طرح سے ہو، کبھی بھی تم اف تک نہ کہنا. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ہمیشہ اپنے ماں باپ سے نرمی سے بات کرنا، اپنے ماں باپ سے پیار سے، الفت سے، محبت سے بات کرنا. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ہمیشہ اپنے ماں باپ کے لیے رحمتوں کا بازو پھیلا کے رکھنا. تھوڑا بولیے سبحان اللہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المبین المعین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. اور جس نے بد مذہبوں کے قلعے ڈھا دیے، اس مجاہد ملت پہ لاکھوں سلام. اور جس نے پیدا کیے کتنے لالو گوہر، حافظ دین و ملت پہ لاکھوں سلام. اور میرے استاذ، ماں باپ، بھائی بہن، اہل ولد و عشیرت پہ لاکھوں سلام. ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. حضرات آئیے سب سے پہلے جی لگا کر میں اور آپ تمام حضرات اپنے اور دونوں جہان کے نبی، رسولوں کے تاجدار، گلشن ہستی کی اولین فصل بہار، ہم گنہگاروں کے خریدار، حضور پر نور سرکار ابد قرار جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عقیدت پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی برکت و سعادت حاصل کر لیں. اور آپ کو جو درود شریف یاد ہے، بغیر شرمائے با آواز بلند یعنی زور زور سے درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارکم صلاتم و سلامن علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات مجھ سے پہلے آپ نے کئی حضرات کو سماعت کیا، ثقافی صاحب کو سماعت کیا، فیضی صاحب کو سماعت کیا، جاوید بھائی کو سماعت کیا، ساجد القادری صاحب کو سماعت کیا، قاری صاحب کو سماعت کیا، اور تمام حضرات نے اپنا قیمتی وقت کاٹ کاٹ کر میرے جیسے طالب علم کو عطا کر دیا. اس لیے میں دعا لینے کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ممبر شریف پر جتنے بھی علماء بیٹھے ہیں، اللہ سب کی عمر میں، علم میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. یہ 40واں کا پروگرام ہے، سو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم اپنے فضل و کرم سے مرحوم کو تو جنت میں جگہ عطا فرما. حضرات بلا کسی تاخیر کے میں نے خطبہ کے بعد قرآن مقدس کی جو آیت تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ اور تفسیری مفہوم میں سمجھاتا ہوں. وقت کی ضرورت بھی ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے. منہاج بابو نے پتہ نہیں کہاں میری تقریر سن لی تھی، اور پھر انہوں نے کئی بار کہا کہ حضرت آپ کو یہاں بھی تھوڑا اسی حوالے سے روشنی ڈال دینی. میں نے خطبہ کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا
اللہ نے ان دو باتوں کا حکم اور دو باتوں کا فیصلہ اپنے بندوں کے لیے کر دیا۔ پھر ذرا آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ نے جب فیصلہ کیا تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے دو حکم نافذ کیا ہے، تمہارے لیے تمہارے حق میں رب نے دو فیصلہ کر دیا ہے، ایک تو یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرنا، اور دوسرا فیصلہ یہ کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا۔ اس کے بعد سب سے پہلی بات تو علماء اور مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت اور بندگی کے فوراً بعد ماں باپ کی فضیلت، ماں باپ کے بارے میں جو بیان فرمایا، اسی سے ماں باپ کی عظمت اور ماں باپ کی فضیلت و شان سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا مقام بہت بلند رکھا ہے اور ماں باپ کا درجہ بڑا بلند ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اب اس کے بعد قرآن مقدس میں جو تفصیل بیان فرمائی، دو باتوں کا حکم تھا اور دو باتوں کا فیصلہ۔ دیکھیے، میں اس ٹاپک پر مختصراً مگر بڑی تیزی سے کچھ ضروری بات سمجھانا چاہتا ہوں، اس لیے آپ کی توجہ میری طرف مبذول رہے اور دھیان سے آپ تھوڑی دیر سن لیں۔ اللہ نے دو باتوں کا حکم کیا، اس کے فوراً بعد اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں، تمہارے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک اگر بڑھاپے کو پہنچ جائے، کوئی ضروری نہیں کہ دونوں بوڑھے ہو کر کے مرے، لوگ جوانی میں بھی چلے جاتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو بوڑھوں کی عادت بچوں کی طرح ہو جاتی ہے۔ جس طرح بچے کسی بات پر ضد کرنے لگتے ہیں، بچے ایک ہی بات کو بار بار بولتے ہیں، ایک ہی سوال بار بار کرتے ہیں، بچوں کی حرکتیں کبھی ناقابل برداشت ہو جاتی ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ بوڑھوں کی عادتیں بھی بچوں کی طرح ہو جاتی ہیں۔ اس لیے لوگوں، اگر تمہارے بوڑھے ماں باپ کے کسی حرکت سے، ان کے کسی بات سے، ان کے کسی عمل سے اگر تمہیں تکلیف پہنچے، ناگوار گزرے، تو اللہ فرماتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، تو انہیں اف تک نہ کہنا۔ کیا نہ کرنا؟ اف تک نہ کہنا۔ آدمی اف کب کرتا ہے؟ جب چھوٹی سی تکلیف پہنچتی ہے، معاملی تکلیف پہنچتی ہے تو معاملی تکلیف میں آدمی اف کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے ماں باپ کی طرف سے تمہیں جتنی بھی تکلیف ملے، چاہے وہ ان کا عمل جس طرح سے ہو، کبھی بھی تم اف تک نہ کہنا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ہمیشہ اپنے ماں باپ سے نرمی سے بات کرنا، اپنے ماں باپ سے پیار سے، الفت سے، محبت سے بات کرنا۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ہمیشہ اپنے ماں باپ کے لیے رحمتوں کا بازو پھیلا کے رکھنا۔ تھوڑا بولیے سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا کہ ہمیشہ اپنے ماں باپ کے لیے رحمتوں والا بازو پھیلا کے رکھنا۔ میں سمجھانے کے لیے اپنے تمام طالب علموں کو، اپنے ہر سننے والے کو، ہر بھائی کو سمجھاتا ہوں کہ دیکھو، آپ نے دیکھا ہوگا مرغیوں کو، مرغی دیکھا نا، مرغا مرغی، آپ نے مرغیوں کو دیکھا ہوگا، مرغی جب اپنے انڈے سے چوزے نکالتی ہیں، پھر اپنے چھوٹے چھوٹے چوزوں کو لے کر مرغی اپنے دربہ سے باہر نکلتی ہیں، آنگن میں آتی ہیں، کھلیان میں جاتی ہیں، ساتھ ساتھ اس کے چھوٹے چھوٹے چوزے ہوتے ہیں۔ اچانک اگر فضا کا رنگ بدل جائے، اچانک موسم کا مزاج بدل جائے، تیز ہوا اور آندھی کے آثار نظر آئے، اچانک سے اگر تیز بارش ہونے لگے، تو آپ نے دیکھا ہوگا، یا پھر مرغی جب اپنے بچوں کو لے کر آنگن میں آتی ہیں، کھیت کھلیان میں جاتی ہیں، اور اچانک اوپر شکاری پرندہ اگر آ جائے، کوئی کوا آ جائے، چیل آ جائے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرغیاں فوراً اپنا پر بازو پھیلا دیتی ہیں، تمام بچوں کو لے کر اپنے پر کے اندر سکوڑ کر، سمٹ کر بیٹھ جاتی ہیں۔ اب تیز ہوا کے جھونکے آتے ہیں
ہیں مرغی برداشت کرتی ہے مگر اس کے چوزے اس کے پر کے اندر سکون سے سانس لے رہے ہوتے ہیں. تیز بارش ہوتی ہے مرغی بھیگتی رہتی ہے مگر اس کے بچے اپنے ماں کے پیٹ کے اندر بڑے سکون کے ساتھ وہاں پہ رہ رہے ہیں. شکاری پرندہ آتا ہے اگر وہ کوا چیل اگر اس کے چوزے پہ جھپٹے تو وہ مرغی دوڑ پڑتی ہے اپنے بچوں کو پر میں سمیٹ کر اور ان شکاری پرندوں سے اپنے چوزوں کو اپنے بچوں کو ہر ممکن بچانے کی کوشش کرتی ہیں اور بچا ہی لیتی ہیں. جو مرغی جب اچانک رنگ بدلتا ہے موسم کوئی چیل کوا آ جائے